کے حکم کے مطابق اللہ کی آل کی حکومت اور پاور اور ان کے ذریعے سے علم لینے کو ہمیشہ ڈسکس کرتے رہے اور اپنی جانیں دیتے رہے، اور اللہ رسول اور رسول کی آل کے خلاف جو بھی سسٹم بنا اس کی مخالفت کرتے رہے، چاہے قلیل ہی کیوں نہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ عزاداری جو چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی؟ اب آپ تصور کریں کہ وہ کربلا کے جہاں پر بیویوں پہ تعزیانے پڑ رہے تھے، آج وہ دنیا میں حریت والوں کا مرکز بنا۔ وہ شام کے جہاں پر زینب اور ام کلثوم ہو، امام زین العابدین ہو، حضرت سکینہ اور رقیہ اور اہل حرم کو رسیوں میں باندھ کے لایا گیا تھا، وہ شام آج اگر وہاں کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے لیے سفر کرتا ہے شام، حضرت زینب کے لیے۔ جو سب سے بڑی تعداد وہاں پر سفر کرتی ہے، کس کے لیے؟ حضرت زینب کے لیے۔ یہ ہے نتیجہ ایسا۔ یہ ایام منسوب ہیں جناب حضرت زینب کے فلسفے سے۔ جناب زینب کے بارے میں ایک روایت نقل ہوئی کہ جناب سیدہ اپنے بابا سے ارشاد فرماتی ہیں کہ اس بچی کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے، بتائیے کیا ہوا؟ اس بچی کو اپنے باپ سے اس بچی کو اپنے بھائی سے اتنی محبت ہے کہ اگر یہ بھائی اوجل ہو جاتا ہے تو یہ بے چین ہو جاتی ہے۔ جناب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں، بے چین۔ اسی طرح سے روایات میں نقل ہوا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا رشتہ مولا امیر المومنین لے کے آئے، یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں جو لڑکیوں کے اوپر یہ تھوپ دیا جاتا تھا رشتہ نا، بچیوں کو سمجھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض لڑکے ہیں وہ بھی خواب تھے، بعض لڑکیاں ہیں وہ بھی خواب تھے۔ اس وقت ایک بہت بڑی غلط فہمی چل رہی ہے پوری یورپ امریکہ میں، اور وہ میں کہوں مجلس سے واضح کہ لڑکیوں میں زیادہ غلط فہمی ہے کہ جی ہم شادی کریں گے برابر والے سے یا ایک آدھ سال بڑے سے، یہ پریکٹیکلی عام طور پر پاسبل نہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب لڑکی 18 سال کی ہوتی ہے، 20 سال کی شادی، بچہ ہوتا ہے لڑکا کا، 20 سال کی لڑکی کی شادی یا 20 سال کے لڑکے سے بچے کی ہوئی ہے۔ پھر جب لڑکی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے تو تازہ لڑکا نوجوان ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر عام طور پر نہیں ہو پاتا فطرتاً بھی، لیکن اگر ہاں کوئی ہو جائے کسی کو اچھا ہے، برابر ہوئی ہو، لیکن برابر کے چکر میں اپنی عمریں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں بچوں کی کنوینس کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، بیٹا یہ ہر دفعہ پاسبل نہیں ہے۔ ممکن ہے تمہاری سہیلی کو ایک لڑکا شروع سے پسند تھا، اس کی ہو گئی، اس لڑکے میں بھی اتنے گٹس تھے، اس نے گھر سنبھال لیا، لیکن ہر 18 سال 20 سال 22 سال کا لڑکا نہیں گھر سنبھال سکتا۔ اگر 18 سال 22 سال 25 سال کی لڑکی 25 سال کا لڑکا برابر بھی ہو تو بڑے لگتے ہیں، لڑکی بڑی لگتی ہے۔ بچوں کے بعد پھر لوگوں سے کہیں کہ آپ کی ممی بلا رہی ہے پیچھے، ہوتا ہے۔ پھر یہی لڑکیاں کہتی ہیں کہ وہاں تو شوہر جو ہے وہ تو شکر میں لگتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ماں باپ کو کنونس کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں زبردستی نہیں۔ مولا امیر المومنین جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس رشتہ لے کے آتے ہیں، خود دیکھیں کون ہیں؟ اشرف الانبیاء کے جانشین ہیں، امام ہیں، لیکن رشتہ لے کے آئے کہ تمہارا رشتہ آیا ہے عبداللہ کے لیے، کیا تم تیار ہو؟ یہ ہے ذمہ داری۔ یہ جو انڈیا پاکستان میں ہوتا تھا، کارڈ چھپ گئے، زیورات بن گئے، کپڑے بن گئے، زبردستی ہو رہی ہے، لڑکی بیچاری ماں سے کہے تو بے غیرت، باپ سے کہے تو غصہ، بھائی جو ہیں فرعون بنے بیٹھے ہیں، تو کیا حق پہنچتا ہے بھائیوں؟ اب مولوی آیا تو کہہ رہے ہیں اجازت ہے، وہ کیا کرے گی بیچاری؟ اجازت ہی دے گی۔ میں نے جو ایک دفعہ، کیونکہ میں شروع سے جو ہے ذرا کھلے اس کا پاکستان جب ایک دفعہ ایران سے آیا، نیا آیا 2002 میں، تو ہمارے اسکول لائف کے دوست تھے، انہوں نے ایک نکاح کے لیے بلایا، ان کی سالی کا نکاح تھا۔ وہ لڑکی اتنا رو رہی تھی کہ میں تو خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہے بھائی مسئلہ؟ چلے نہیں آپ پڑھائیں گے۔ میں نے کہا میں کیسے پڑھاؤں گی، رو کیوں نہیں ہے؟
یقین جانے میں خود پریشان ہوئی. بعد میں اس سے اجازت لی ہوئی, کہا کہ نہیں اس کی عادت ہے اتنا ہکا بکا. جب اجازت ہو گئی واقعی بات بڑھ گئی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ ہمارے دوست ملے, میں نے کہا کہ بھائی میں اب تک پریشان ہوں, لڑکی واقعی پرابلم تو نہیں, کہنے لگے لو میرج تھی. میں نے کہا پھر بھی اتنا ہو رہی تو مجھے پریشان کر دیا. اب آپ تصور کریں کہ بعض دفعہ ہم نہیں کہتے جو بھی رو رہی ہے وہ پریشان ہے, اسی وجہ سے پھنسا. یہ جو زبردست شادیاں ہوتی تھیں اور خصوصاً ہمارے بزرگ گیم کرتے تھے, اچھی بات. اگر بچے احترام کر رہے ہیں بزرگوں کا تو بزرگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بچے ہماری ملکیت نہیں ہے. وہ احترام کر رہے ہیں نا, تو اس احترام کا ہم احترام کریں. یہ ہمارا احترام کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے حتیٰ ماں باپ کو. ہاں لیکن سمجھانا ضرور چاہیے, کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, پیار سے سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے کہ اس کا یہ نتیجہ ہے, اس کا یہ نتیجہ ہے, اس کا یہ نتیجہ کر رہے ہو پچھتاؤ گے, یہ سب بتانا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ نان مسلمز میں ہو رہی ہو تو غلط بتانا چاہیے. لہٰذا خواتین حضرات کے ذہن میں رکھیں کہ ایک اہم ترین عبادت اس زمانے میں یہ ہے کہ اس کو برا نہ سمجھیں کہ ہم کو شادیاں کرانے والے. شادی کرانا خود بہت بڑی عبادت ہے. مومنین کی شادیاں کرانا, ایک دوسرے کو بتانا, یعنی امام زمان علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد کو بڑھانا. تو اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, کبھی شادی کرانے والا ہوں. نا, شادی کرانا عبادت ہے. تو مولا امیر المومنین آئے جناب سیدہ کے پاس اور جناب حضرت زینب کے پاس اور کہا کہ عبداللہ کا رشتہ آیا ہے, کیا تم تیار ہو؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا, اگر جگہ ایسا بیان ہوا ہے کہ ایک شرط کہ جب بھی میرا بھائی حسین شہر سے باہر جائے گا تو میں ان کے ساتھ جاؤں. کیا شادی میں شرط لگائی جا سکتی ہے؟ بالکل لگائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر لڑکی کراچی میں شادی کرے کسی گاؤں والے سے کہ میں رہوں گی شہر میں, تو اگر لڑکے نے قبول کیا ہے تو اس کو کراچی سے نکالنا حرام ہو سکتا. بعد میں کہہ سکتا ہے کہ میرے حالات صحیح نہیں ہیں, فلانا پرابلم ہے, چلتی ہو گاؤں سے چلو, پھر لڑکی کی مرضی ہے جائے یا تب یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ چھوڑ دو مجھے. وہ کہ یہاں پھر ہمیں سمجھانا چاہیے, لیکن لڑکے کے لیے زبردستی کرنا پھر جائز نہیں ہے. یہ شرط لڑکی بھی لگا سکتی ہے, لڑکا بھی لگا سکتی ہے. لڑکی کا کام ہے اگر شرط لگا رہی ہے لگا دی, لڑکے کا کام ہے نہیں ماننا, نہیں ماننا, مان لیا ہے تو پھنس گیا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شرط لگائی تھی کہ جب بھی حسین شہر سے باہر, میرے بھائی شہر سے باہر جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں. اب یہ اور بات ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن یہ میرا حق ہوگا, یہ ریزرو ہے. فائنل یہی کیفیت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی تھی کہ جب بھی کام کر رہی ہوتی تھی کچھ بھی, تو کام یہاں کر رہی ہیں ایسے دیکھتی رہتی تھی وہاں سے. اور وہ محبت کم نہیں ہوئی تھی. جتنے بھی ہم لوگ ہیں جانتے ہیں کہ 18-20 سال کی بہن کی محبت 20-22 سال کے بھائی سے الگ ہوتی ہے جب یہ کنوارے ہوتے ہیں. لیکن انسان فطرتاً ایسا ہوتا ہے جب اپنی اپنی لائف ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ محبت ختم ہو جاتی ہے, وہ محبت نہیں رہتی عموماً. کوئی 100% یہ لا نہیں ہے بیان کرتے. عموماً لڑکیوں کی شادی ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی سے بھی ایک تھوڑا سا فاصلہ ہونے لگا. پھر بچے ہو گئے تو پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں. بھائیوں کی بھی یہی ہوتی ہے. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو محبت تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی, کم نہیں ہو رہی تھی, بالکل الگ تھی. اور وہ جو محبت تھی در حقیقت وہ صرف بہن بھائیوں والی نہیں تھی, وہ بہن بھائیوں والی بھی تھی اور ساتھ میں اس عالم انوار کی محبت تھی. اللہم صلی علی وہ ساتھ میں اس عالم انوار کی محبت تھی کہ سبھی ایک نور سے تھے. اور اس کے علاوہ جو محبت تھی وہ حضرت زینب کی محبت تھی اس بھائی کے لیے, کہ ان بھائیوں کے لیے کہ جو زمانے کے امام تھے. اب آپ تصور کریں کہ پوری امت میں یہ والی فضیلت کتنے لوگوں کو ملی کہ ان کے بھائی امام, وہ بھی امام حسن امام,
امام حسین کو یہ فضیلت ملی چند خواتین کو. آپ کہیں گے چند خواتین تو صرف دو ہیں. ہاں، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، ام کلثوم ثانیہ بنت علی، اور مولا امیر المومنین کی بیٹیاں تھیں. لیکن ان تمام بیٹیوں کے درمیان جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو یہ فضیلت زیادہ ملی. وہ کس اعتبار سے کہ والدہ کی جانب سے بھی امام حسن اور امام حسین کی صرف یہ دو ہی بیٹی تھی. والد کی جانب سے تو وہ بھی تھی اور یہ سب کربلا میں تھی. اب آپ تصور کریں کہ جو محبت تھی وہ اس عنوان سے تھی کہ امام وقت و حجت خدا اور اصحاب قصہ اور وہ میرے بھائی ہیں ماں کی جانب سے بھی اور باپ کی جانب سے بھی. یہ فضیلت سوائے زینب اور حضرت ام کلثوم علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں ملی کہ والدہ کی جانب سے. اور یہ محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی، بڑھتی چلی جا رہی تھی، کسی لحظے بھی کم نہیں ہو رہی تھی. لہٰذا جناب زینب جب کربلا گئی ہیں تو وہ اسی حق کے تحت گئی تھیں. اور جب مکے سے واپس یہ لوگ کوفہ آ رہے تھے تو وادی عتیق میں جناب عبداللہ نے آ کر بیٹے بھی حوالے کیے تھے کہ ان کو بھی لے کے. اس کو جناب اون و محمد. جناب زینب کے دو بچوں کا نام زیادہ آتا ہے کس کا؟ حضرت اون، حضرت محمد. لیکن ان کے اصل میں 5 بچے تھے. ان کے 5 بچے تھے. علی، اگر 5 بچے تھے جن میں سے ایک کا نام محمد، علی، اون اور عباس. اون و محمد شہید ہو گئے. عباس کی نسل نہیں چلی. اور بعض جگہ علم الانساب میں آتا ہے کہ علی زینبی، علی کی نسل چلی جو علی زینبی کے نام سے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ علی زینبی کے نام سے ایک پورا قبیلہ موجود ہے. کہاں پر؟ موریتانیہ اور سوڈان میں. وہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ زینبی. ان کے اس وقت میں شیعوں کے لیڈر بھی ہیں، وہ بھی زینبی ہیں. اب وہ ہیں نہیں ہیں، کیا ریلیشن ہے، لیکن علم الانساب میں ڈسکشن ہے کہ حضرت زینب کے بیٹے کی نسل چلی. اور وہ لوگ پائے جاتے ہیں اس وقت موریتانیہ اور سوڈان میں، اور ان کے اس وقت رہبر بھی ہیں. اور وہ اچھے خاصے لوگ دوبارہ شیعت کی جانب بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. ایک ان کی صاحبزادی تھی جن کا نام تھا ام کلثوم. ام کلثوم کی مظلومیت یہ سمجھ لیں کہ وہ کربلا بھی ساتھ گئیں، اور حضرت زینب کی مظلومیت یہ سمجھ لیں کہ جہاں ان کے بیٹے شہید ہوئے تو وہاں ان کے داماد بھی شہید ہوئے. ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی ان کے چچا کے بیٹے سے، قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار سے. جعفر طیار کے بیٹے ایک عبداللہ تھے، ایک محمد تھے، اور ایک تھے کون؟ قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار. تو محمد کے بیٹے تھے قاسم. قاسم حضرت زینب کے سمجھے شوہر کے بھائی کے بیٹے. اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کریں کہ مروان معاویہ کی جانب سے رشتہ لے کے آیا یزید کا حضرت عبداللہ کے پاس. کس کے لیے؟ یعنی حضرت ام کلثوم کے لیے. کون سی حضرت ام کلثوم؟ یعنی ایک حضرت ام کلثوم خالہ ہیں، یعنی حضرت زینب کی بہن. یہ جو بیٹی ہیں ان کا نام بھی حضرت ام کلثوم ہے. وہ ام کلثوم بنت علی ہیں، یہ ام کلثوم بنت عبداللہ ہیں، یعنی حضرت عبداللہ کی بیٹی، حضرت زینب کی بیٹی. تو مروان رشتہ لے کے آیا معاویہ کی جانب سے، اور یہ تمام مظالم کے بعد. اب یہ ڈرامے کی صورت میں کہ اپنا کام میں پکا کر لوں اور کہوں کہ نہیں ہمارا تو تعلق اسی خاندان سے ہو. جناب عبداللہ کے پاس رشتہ لایا کہ معاویہ چاہتا ہے کہ یزید سے آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے. تو جناب عبداللہ نے کہا کہ میرا اپنے بچوں پر کوئی اختیار، میں اپنے بچوں کا کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں نے سارا اختیار حسین بن علی کو دیا ہوا ہے. امام حسین کے پاس ہی آیا اور وہ شرائط جو وہاں بیان کی تھی وہ بیان کریں گے ہم. اور کہا کہ معاویہ یہ چاہتا ہے کہ یزید کی شادی آپ کی بھانجی یعنی حضرت زینب کی بیٹی یعنی عبداللہ کی بیٹی سے، جناب عبداللہ کی بیٹی ام کلثوم سے کرتے.
اور پھر اس روایت میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے تو بارش ہوتی ہے، بڑی لمبی روایت ہے مروان میں، اسی وجہ ایسی تھوڑی آیا ولان اللہ علیہ زیاد وعلی مروان۔ ضمن یہ بھی بتاتے چلیں کہ جناب عثمان نے باغ فتح اسی مروان کو، ان کی شہادت کے جو اسباب بیان ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ فتح کہ جو جناب سیدہ سے لے لیا تھا وہ انہوں نے اسی مروان کو لیا، اور افریقہ کا خمس کہ جو اس وقت 5 لاکھ سالانہ تھا، کون سا درہم نہیں دینار، 5 لاکھ سونے کے سکے وہ جاتے تھے داماد، یہ ساری چیزیں سبب ہیں۔ خیر امام حسین علیہ السلام نے اس کے سامنے امام کے سامنے شرائط رکھی، ان میں کیا تھا کہ معاویہ یہ کہتا ہے کہ جتنا قرضہ عبداللہ کا ہے وہ سب ادا کر دیا جائے، جتنا چاہو مہر اتنا مہر ہے، آپ دکھائی رہے، اور 2 خاندانوں کا اختلاف ختم ہو گیا۔ اس پہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرنا، ہم لوگ جمع ہوں گے سب بڑے، وہاں آ کے بات جب سب یہ آئے، بنو ہاشم کے بزرگ جمع تھے، امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کہا کہ 2 خاندانوں کا اختلاف، تو یہ اختلاف اللہ کے لیے، ہم نے کہا صدق اللہ کہ اللہ سچ کہتا ہے، تم نے کہا کذب اللہ کہ اللہ غلط ہے۔ ہمارا اختلاف کوئی آپس کا اختلاف نہیں ہے، لیکن آیا یہ کہ جو شادیوں سے حل ہو جائے، یہ اختلاف اللہ کے لیے۔ اور وہ چیز نظر آئی کہ یزید نے بھی واضح کہا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی پیغمبر آیا تھا، ظاہر لوگ اندر سے مسلمان نہیں تھے، اور جتنی جنگیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ دیکھیں ابو سفیان کی سازش کے تحت تھی، اور بعد میں آپ دیکھیں مولا امیر المومنین کے لیے پرابلم تھے اسی ابو سفیان کے خاندان کی وجہ سے، امام حسن کے لیے پرابلم اسی ابو سفیان کے خاندان کی وجہ سے، امام حسن کے لیے پرابلم، بعد میں امام حسین کے لیے پرابلم اسی خاندان کی وجہ سے، بعد میں باقی ائمہ کی زندگی میں پرابلم اسی خاندان کی وجہ سے۔ حتیٰ روایات میں نقل ہوا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں کون آئے گا امام کے مقابلے میں؟ سفیانی، وہ سفیانی اسی خاندان کا۔ پھر امام نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں اور کون سی پہلی لڑکی کی شادی کی وجہ سے قرضے معاف ہوئے تھے؟ یعنی ہمارے کوئی ایسا کلچر ہے کہ اپنی لڑکیاں ہم دیتے ہیں قرضے اتاروانے کے لیے، تو جو پہلے ہم نے ایسا کیا ہو تو اب اپنی بچی ہم دیں گے قرضے معاف کرانے کے لیے؟ اور ہم نے کبھی اپنی لڑکیاں دی مہر کے لیے کسی کو؟ اور پھر وہاں پر فرمایا کہ ہمارے یہاں تو کوئی مہر سنت چلتا ہے۔ اسی محفل میں پھر امام حسین علیہ السلام کے ایک بہت ہی قریبی فرد تھے کہ جو امام حسین سے بہت زیادہ اٹیچ تھے، وہ تھے قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار۔ تو امام حسین نے فرمایا قاسم کے لیے کہ میں ام کلثوم کا عقد اس سے کرتا ہوں، ظاہر پوچھ لیا ہوگا پہلے تو شک ہی نہیں، اور قاسم کی جانب سے، اب یہ قاسم امام حسن والے نہیں یاد رکھیں، قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار، ان کا مہر میں ادا کروں، اور سارا اہتمام امام حسین علیہ السلام نے کیا، اور اس طریقے سے حضرت زینب کی بیٹی کی شادی ہوئی، اور شہدائے کربلا میں سے ایک تھے حضرت زینب کے داماد کہ جن کا نام تھا قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہم السلام تو یاد رکھیے جو آج عزاداری ہے، جس کے بارے میں ہمارے تمام علماء اور مراجع نے فرمایا کہ اس کو چھیڑنا نہیں۔ ہم جب ایران سے نئے آئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پتہ نہیں کیا، کیونکہ جبکہ میں بہت زیادہ چیزوں میں ماڈرن تھا، حتیٰ میں نے پاکستان میں اس کی بھی کوشش کی تھی، ہمارے دوست ہیں، ہماری ہم نام تھے ناپا میں تھے، میں نے بھی سوچا تھا کہ میں بھی جاؤں ڈائریکشن سیکھوں، ان کا بھی ارادہ تھا کہ کچھ اسلامی فلمیں بنائیں، ہمارا بھی ارادہ تھا، لیکن ظاہر ہے کوئی، ہم نے کہا اگر فیس دے بھی دے دیں، فلم بنانے کے پیسے کہاں سے آئیں؟ ابھی بھی میں لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں میں بھی آئیں،
لیکن کب کہ جب حرام میں پڑھنے کا امکان ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کے بارے میں جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے ماڈرن سے ماڈرن، اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ وہ کہ ایک چیز پہ جو ماڈرن نہیں ہے لیکن وہ ہمارے یہاں عراق میں، ایران میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، قطیف میں ہوتی ہے، وہ ہے شبی خوانی۔ شبی خوانی کا جو ماڈرن طریقہ یہاں ہو سکتا ہے، البتہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، وہ اوپرا ہے۔ یہاں کے بعد بچے کام کر سکتے ہیں باقاعدہ اوپرا کی صورت میں۔ امام حسین علیہ السلام کے پورے مسائل بالکل اسی طریقے سے کہ جو ایران، عراق، شام، لبنان، بحرین میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اصل موضوع یہ ہے کہ امام حسین کی مظلومیت کو دنیا تک ہر جدید اور قدیم اور بہترین طریقے سے پہنچانا ہے، اور یہ افضل عبادت ہے۔ کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی۔ صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو آج عزاداری ہے، یاد رکھیں کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا اور بیویوں نے جو گریہ کیا، یہاں سے عزاداری شروع ہوئی، لیکن جو اصل عزاداری تھی وہ امام حسین کی ولادت سے تھی، اور وہ عزاداری اشرف الانبیاء تھی۔ اور امام حسین پر گریہ ایک ایسی سنت ہے کہ اشرف الانبیاء نے یہ سنت اپنی اس زندگی میں بھی انجام دی کہ جب امام حسین کی شہادت بھی ہوئی، اور ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ کہ جب ملائکہ نے خبر دی آ کر، جب کربلا تک کی مٹی دی تو اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا، کب کہ جب امام حسین دنیا میں تھے، اور جب دنیا سے گئے اور ایک مٹی دے کے گئے تھے جناب حضرت ام سلمہ کو، اور فرمایا تھا کہ جب مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کر دیا۔ تو جناب ام سلمہ نے کیا دیکھا عصر عاشور، رسول اللہ کے سر میں خاک ہے، بال بکھرے ہوئے اور گریہ فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے سوال کیا گھبرا کے کیا ہوا آپ کو، آپ نے فرمایا میرے حسین کو قتل کر دیا۔ جناب ام سلمہ گھبرا کے گئی تو کیا دیکھا، صندوق کو کھولا کہ جس شیشی میں خاک تھی اس میں خون تھی۔ اب سوچیں کیسی سنت ہے کہ اشرف الانبیاء اس ظاہری زندگی میں بھی گریہ فرما رہے امام حسین پہ، جبکہ وہ ابھی شہید نہیں ہوئے، اور دنیا سے جانے کے بعد ان کی شہادت پر گریہ فرما رہے ہیں۔ اگر یہ روایات نہ بھی ہوتی تو پوچھا جاتا کہ کون اپنے اس نواسے کے جو ان کے نور کا حصہ ہے، کیا ان کی شہادت پر کیسے ممکن ہے کہ گریہ نہ کیا ہو؟ بس کون سا مسلمان یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم سے سوال کرے کہ آپ حسین کے غم میں روتے ہیں؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ انہیں اشرف الانبیاء سے محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی سے محبت ہوتی تو نبی کی آل پر خود بخود غم کرنا، غم منانا ایک فطری تقاضا ہے۔ اب عصر عاشور سے جناب زینب نے بنیاد رکھی، اس سے عزاداری کو بات نہیں بیان کریں گے۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم، سب سے زیادہ گریہ جناب حضرت ام کلثوم کی ہوتی تھی، یہ تعجب۔ وہ جناب زینب کی کربلا کی زمین میں داخل ہوتے ہی جب امام حسین نے فرمایا ہا ہونا مقتلونا و مسفک دمائنا، یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، تو جناب زینب بے ہوش ہو گئی۔ لیکن جناب زینب کی فضیلت یاد رکھیں کہ جناب زینب امام حسین کی صرف بہن نہیں ہے۔ جناب زینب کی ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی موجودگی میں ان کی زبان سے احکام امامت صادر ہوئے ہیں۔ یہ فضیلت مولا امیر المومنین کی کسی بیٹی کو نہیں ملی، حتیٰ حضرت ام کلثوم کو نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سے زیادہ گریہ حضرت ام کلثوم کے تھے۔ کیوں کہ عالم اسلام کی کمانڈ امام زمان یعنی امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے، لیکن احکام جو صادر ہوتے تھے وہ امام زین العابدین نہیں بلکہ حضرت زینب کی زبان سے صادر ہوتے۔ جناب زینب اس وقت موجودہ امام کی بھی جان کی محافظ تھی اور سابقہ امام کے خون کی محافظ تھی۔ جناب زینب کا مقام کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ابھی ویٹیکن کے ویٹیکن کے غالب نے پریس نے کتاب لکھی ہے زینب کے بارے میں، اس میں جملہ بڑا اچھا گایا، ان کا انٹرویو موجود ہے، وہ چلانا چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زینب مردوں جیسی تھی، میں اس کو بالکل وہ نہیں کرتا۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ حضرت زینب زینب تھی اور خاتون تھی۔ کیا سب مردوں سے مقایسہ ہوتا؟ مقایسہ کیا حضرت زینب؟ کتنا اس نے ڈیلیگیٹ سوچا کہ کیا حضرت زینب کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ مردوں جیسی تھی؟ نہیں،
وہ خاتون تھی اور حضرت زینب تھی اور ان کی ایک اپنی عظمت، اتنی بڑی عظمت تھی کہ شہید امام کے خون کی محافظ، زندہ امام کی جان کی محافظ۔ پھر یہ عزاداری کا سلسلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ اور پھر جناب زینب کو پھر در بدر دوبارہ کیا گیا، اسیر کیا گیا، اسی میں آپ شہید ہو گئے۔ اور پھر مدینہ میں جو عزاداری کا سلسلہ چلا اس میں حضرت ام البنین اور مولا امیر المومنین کی زوجہ جو کربلا میں بھی تھی، لیلہ بنت مسعود بن خالد، یہ مولا امیر المومنین کی زوجہ تھی جو کربلا میں تھی، حضرت لیلہ بنت مسعود، یہ بانیوں میں سے تھی مدینہ میں عزاداری کی۔ حضرت زینب مین، حضرت ام کلثوم، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، ام کلثوم ثانی بنت علی، اور حضرت عقیل کی بیٹیاں۔ حضرت عقیل کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی کہ جو حضرت زینب کے، جس طرح حضرت زینب اپنے خاندان میں عقیلہ کہلاتی تھی اور سب سے زیادہ باشرف تھی، حضرت عقیل کی ایک صاحبزادی تھی کہ جو اپنے خاندان میں سب سے زیادہ فضیلت مانی جاتی تھی، ان کا نام تھا حضرت ام لقمان۔ حتیٰ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اسیر دوبارہ کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، اس وقت بھی جو گفتگو اور ڈسکشن وغیرہ حضرت زینب کا ہوا تو حضرت ام لقمان سے۔ عزاداری کی بانیوں میں ایک اہم، کیونکہ سب سے زیادہ بھائی جو مارے گئے حضرت زینب کے اور حضرت ام لقمان کی، کیونکہ عقیل کی بیٹی تھی۔ یہ وہ خواتین تھیں کہ جو گریہ کرتی تھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا اصل حکم یہ تھا کہ صرف گریہ کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے 10 سال کے لیے درہم وقف کروائے تھے امام حسین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مینا میں مجھ پہ گریہ کرنا، یعنی اہل بیت کے مسائب بیان ہوں۔ اہل بیت کے جب مسائب بیان ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کو مسائب اٹھانے والے مسلمان نہیں تھے، ان سے دین نہیں لینا۔ یہ تھے عزاداری کے بانی ہوئے۔ اب آپ تصور کریں کہ بیویوں کا گریہ چل رہا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کھانے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جب محلے بنی ہاشم سے ہر روز صبح یہ بیویاں بقیع میں جا کے گریہ کرتی تھی تو ان کے احترام میں بہت سارے لوگ جاتے تھے، انصار کی بیویاں بچیاں بھی جاتی تھیں۔ اس طرح سے گریہ ہوتا تھا کہاں پر؟ بقیع میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام گریہ فرماتے تھے۔ اس گریہ کی جو اصل بانی تھی وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی، واقع کربلا کی۔ واقع کربلا سے پہلے اس کی بنیاد اشرف الانبیاء نے، مولا امیر المومنین جناب سیدہ نے رکھی، لیکن واقع کربلا کے بعد اس عزاداری کی بانی حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ لیکن آپ تصور کریں کہ ان بیویوں کا سوگ کب ختم ہوا؟ حضرت مختار نے جب انتقام کے بعد سر بھیجے، اور کیا افسوس ہے کہ ان جناب مختار کے جن کے پیچھے پوری بنو امیہ لگی ہوئی تھی، پوری بنو عباس لگی ہوئی تھی، پوری بنو زبیر لگی ہوئی تھی، زبیری بھی خلاف تھی، سب نے مل کے ان کو بدنام کیا۔ جب یہ آئے جناب حضرت محمد حنفیہ کے پاس، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت محمد حنفیہ سے کانٹیکٹ میں تھے، یہ بنو امیہ کی اور بنو زبیر کی تہمتیں ہیں حضرت مختار کو بدنام کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں روایات ہیں کہ حضرت محمد حنفیہ نے آ کے امام زین العابدین سے سوال کیا، مختار قیام کرنے والا۔ امام زین العابدین نے فرمایا امام جناب محمد حنفیہ سے، ان سے کہا کہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک پورا جملہ ہے، لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت فعلى الناس مواضرته یا ام تخیرتک فافعل ما شئت۔ اگر کوئی زنجبار کا، اس زمانے میں زنجبار کے غلام بالکل انکلچرڈ ہوتے تھے، غلاموں کے بھی ہوتے تھے، افریقہ کا غلام بھی الگ الگ ہے۔ امام فرماتے ہیں لو ان عبدا زنجیا، اگر زنجبار کا ایک غلام بھی اہل بیت کی محبت کے لیے اٹھے تو عوام پر لازم ہے اس کا ساتھ دیں۔
اور اے چچا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، جو چاہے آپ قبول کریں۔ پھر یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ امام زین العابدین کی خود جان بھی خطرے میں تھی، تو جناب مختار سے جو کانٹیکٹ ہوتا تھا وہ جناب محمد حنفیہ کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ اب تصور کریں کہ مختار وہ ہیں کہ ان کے کام کے بعد، انتقام کے بعد امام زین العابدین نے سوگ بڑھا دیا۔ یہ بقی میں خواتین کا جا کے روز بیٹھنا اور گریہ کرنا، یہ سلسلہ رک گیا جناب مختار کی اس قربانی کے بعد کہ جناب مختار کا کام کیا تھا۔ تو تصور کریں کہ جو یزید کی فوج کا کام تھا بالکل اس کا 180 ڈگری ادھر تھا۔ یزید کی فوج نے حسین کو مارا، اصحاب حسین کو مارا، اور جناب مختار نے یزیدیوں کے طرفداروں کو مارا۔ اور آج افسوس کی بات یہ کہ ان کو گمراہ اور مرتد کہہ دیا جائے کہ جس کی وجہ سے امام زین العابدین اور بیویوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور بنی ہاشموں نے سوگ بڑھا۔ یہ مختار کی عظمت ہے۔ تو یہ عزاداری حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تھی۔ کسی وجہ سے آیت اللہ عظمہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ذرہ برابر اس عزاداری میں رخ نہ ڈالا تو ایسا ہے جیسے اس نے رسول اللہ کی کمر کو۔ یہ اسلام راہ سے ہٹ جائے۔ ہم اگر راہ سے ہٹے تو یاد رکھیں جتنے فرقے ہیں ہٹ جائیں گے۔ یہ جتنے باقی ہیں، جس کو جب شوق آتا ہے، چاہے حکومت اسلامی کا ہو، چاہے نظام اسلامی کا ہو، چاہے اسلامی بینک کا ہو، چاہے جس کا ہو، یہ ہماری ضد میں آتا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم ختم ہو جائیں، ہمارے یہاں سے اگر ذکر ختم ہو جائے تو یاد رکھیں یہ سب بھی ختم ہو جائے۔ جناب زینب کیش کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی شہید کا جنازہ امام حسین لینے کے لیے جاتے تھے تو جناب زینب کبھی خیمے پہ ہوتی تھی تو کبھی بھائی کی مدد کی۔ لیکن تصور کریں کہ امام حسین دو ایسے جنازے لا رہے تھے کہ جناب زینب نے بھائی کی مدد کی۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ جناب زینب نے بھائی کی مدد نہیں کی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب زینب بھائی کی مدد نہ کریں؟ تو مقاتل میں بھی بیان ہوا، پھر علماء نے بھی اس لطیف نقطے کی جانب توجہ دلائی کہ جناب زینب جب اور محمد کی لاشیں آئیں تو نہ خیمے پہ گئیں نہ بھائی کے پاس گئیں مدد کے لیے۔ اور شاید وجہ یہ تھی کہ ان کم جوان بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر ماں کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل جائے۔ زینب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کہیں بھائی کو ذرہ برابر کہیں احساس ہو جائے کہ زینب کے بچے شہید ہو گئے۔ وہ زینب کے جو ہر لاشا اٹھانے کے لیے آگے، لیکن جب اپنے بچوں کے لاشیں آئے تو سر سجدے پہ تھا۔ شکر خدا کر رہی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو عبداللہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے قربان کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کی اس کمی کو پورا کیا کہ وہ ثانی زہرا تھی۔ جناب سیدہ بھی کچھ نہ کچھ قربان کر دیتی امام حسین پہ سے یاد رکھیں، لیکن جناب زینب نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ نہ فقط بچوں کو قربان کیا بلکہ اپنے داماد کو بھی قربان کر دیا۔ نہ فقط خود اسیر ہوئی بلکہ بیٹی بھی اسیر ہوئی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ شب عاشور جناب زینب بچوں کو تلقین کر رہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اور مائیں تلقین کر رہی ہیں۔ لیکن تصور کریں کہ جناب زینب جو تلقین کر رہی ہیں تو یہ مسئلہ فقط سگے بہن بھائی کا نہیں ہے، یہ عالم انوار کا بھی ہے، اور یہ اس عنوان سے بھی ہے کہ یہ حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ حسین جناب سیدہ کے فرزند ہیں، یہ حسین مولا امیر المومنین کے فرزند ہیں، اور وہ کہ جناب زینب کے بچے وہ بھی مولا امیر المومنین لیکن جو جناب سیدہ اور رسول اللہ کی نسل سے ہیں ایک اعتبار سے، لیکن جو مقام امام حسین کا ہے وہ بچوں کا نہیں۔ اور جناب زینب کی خواہش یہ ہے کہ امام وقت پر سے، رسول کے نواسے پر سے، فاطمہ کے لال پر سے، علی کے بیٹے پر سے اور امام وقت پہ سے میرے بچے قربان ہو جائیں، اور ساتھ ہی شاید دل میں یہ تمنا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آ کے مجھے لگے اور اس سے پہلے کہ میرے بچے قربان ہوں کہیں میں نہ دنیا سے چلی جاؤں۔ تو جناب زینب کی ایک آرزو یہ تھی کہ میں اپنے بھائی پہ سے بچوں کو قربان کروں اور ایک ایسا صدمہ اٹھاؤں اور یہ صدمہ لے کے ماں کی بارگاہ میں جاؤں کہ ماں مجھے آپ نے اپنے بیٹے کے
کے گلے کو چومنے کے لیے کہا تھا، میں نے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ پھر یہ منظر نظر آتا ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا تو بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، لیکن زینب نے بھی گرایا۔ تمام بیویاں حسین کے جنازے کے پاس، کچھ بیویاں اپنے بچوں کے جنازے کے ساتھ، لیکن محمد کے جنازے پہ ماں نہیں تھی۔ دل یہ کہتا ہے کہ وہاں جناب سیدہ ہوگی۔ اجرکم اللہ، ایک وقت آیا کہ روز عاشور کا سورج نمودار ہوا۔ یہ آخری سورج ہے جناب زینب کی زندگی میں، کہ اس کے بعد کوئی سورج اس صورت میں نمودار نہ ہوگا کہ حسین کا سایہ سر پہ ہوگا۔ یہ آخری سورج ہے حسین کے ساتھ اس دنیا میں نمودار ہونے والا۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے اپنے بھائی بچوں کو قربان کرنا چاہا۔ امام حسین نے مشکل سے درخواست قبول کی۔ جناب زینب نے واسطے دیے ہوں گے کہ یہ میں قربانی اپنے نانا پر سے دے رہی ہوں، اپنے بابا اور اپنی ماں کے فرزند پہ سے دے رہی ہوں، اپنے زمانے کے امام اور حجت خدا پہ سے دے رہی ہوں، اپنے زمانے کے مرکز اور قطب پہ سے دے رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ رن سے کبھی ایک ندا گونجی مقابلے کے بعد، کبھی یہ ندا آتی تھی، کبھی ایسی ندائیں آتی تھی علمان علمان کی، تو کبھی تکبیر کی ندائیں آئیں کہ جب تلواروں سے ہر جانب اور نیزوں سے ہر جانب سے حملے ہونے لگے، تو کبھی آن کی ندا آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو کبھی محمد کی ندا آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ لیکن زینب خیمے سے باہر نہ نکلی، بلکہ سجدہ پہ سر رکھ دیا، زمین کربلا پہ سر رکھ دیا۔ دل سے یہ ندا نکلی ہوگی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جنازے آئے، لیکن یہ جنازے اس وقت خیموں کے آس پاس ہیں۔ 11 محرم کو جب یہ بیویاں گزری تو زینب حسین کے سینے پہ وہ جنازہ اپنے آغوش میں لے لیا، حسین کا جسم اثر اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن مقتل میں بیٹوں کے جنازے ہیں۔ وہاں پر کون ہے؟ وہاں پر فاطمہ زہرا ہے۔ اب ایک وقت آیا کہ جب جب سر حسین نظر آیا، زینب آگے بڑھتی ہے، کبھی حسین کا سر آغوش میں لیتی ہے، کبھی با حسینہ کی ندائیں بلند ہوتی ہیں۔ بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ جب شام میں عزاداری کی اجازت ملی تو کچھ بیویاں کہتی تھیں کہ ان جوانوں کی کیا ماں نہیں، تو کہنے والوں نے کہا ارے ایسا نہ کہو، ان کی ماں تو وہ ہے کہ جو حسین کا سر آغوش میں لے کے گر گیا۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔